کسی صورت میں اتنے صفاتی نام نہیں جمع کیے جتنے صفاتی نام سورہ اخلاص کے لکھے۔ 20 سے زیادہ صفاتی نام سورہ اخلاص کے تفاسیر کے اندر موجود ہیں، اور فضائل میں متعدد احادیث، سینکڑوں احادیث کل شریف کی فضیلت کی، اور بعض محدثین نے 40 لکھی، یعنی 40 حدیثیں سورہ اخلاص کی فضیلت میں جمع کر کے ایک کتاب لکھی۔ تو سورہ اخلاص کے موضوع پر 40 بھی موجود ہیں۔ میں ان میں سے ایک دو احادیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ بڑی مشہور حدیث مبارک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 دفعہ کل شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا۔ سورہ اخلاص تہائی قرآن ہے، یعنی ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد اہل ایمان سے بھری ہوئی ہے، اگر ہم سارے کم از کم 3 دفعہ کل شریف پڑھے تو ہم میں سے ہر ایک کی طرف سے ایک قرآن مجید کا ثواب حاجی صاحب قبلہ کی روح کو اصالے ثواب کیا جائے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، جو 10 دفعہ کل شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتا۔ جس وقت حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اس وقت صحابہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 10 دفعہ کل شریف پڑھنے سے جنت میں ایک گھر تیار ہو جاتا ہے، پھر تو ہم بڑے گھر تیار کروا سکتے ہیں۔ 100 دفعہ پڑھیں تو 10 گھر تیار ہو جائے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا، عمر، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو میرا رب اس سے بھی زیادہ اجر دینے کی قدرت رکھتا ہے، میرا رب اس سے بھی زیادہ اجر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ مسند ابی یعلا میں ایک حدیث مبارک ہے، حضرت ابو یعلا نے اپنی سند سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے 50 دفعہ کل شریف کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گزشتہ 50 سالوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے، ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ کو توبہ کرنے سے ہی معاف ہوتا ہے، تلافی کرنے سے ہی معاف ہوتا ہے۔ صغیرہ گناہ اگر کوئی 50 دفعہ کل شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ زندگی کے 50 سالوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کے لیے 1 دروازہ کھلے گا، کسی کے لیے 2 دروازے، کسی کے لیے 3 دروازے۔ اور حضور نے فرمایا، بعض ایسے خوش نصیب ہیں جب وہ جنت کے سامنے پہنچے ہوئے، ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کون سا عمل کریں کہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں؟ اس موقع پر حضور نے 3 وظیفے بیان کیا۔ فرمایا، جس نے اپنے کسی عزیز کے قاتل کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، وہ معاف کرنے والا جب جنت کے سامنے پہنچے گا، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ دوسرا عمل فرمایا، جس نے کسی مقروض کا قرض ادا کرنے میں اس کی مدد کی، مقروض غریب ہے، قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جس نے کسی مقروض کا قرض ادا کرنے میں پوشیدگی سے اس کی مدد کی، ایسی مدد کرنے والا آدمی جب جنت کے سامنے پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھولے گا۔ اور تیسرا
جو فرض نمازوں کے بعد کم از کم 10 دفعہ کل شریف پڑھے اس کا نام کثرت کے ساتھ کل شریف پڑھنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ حضور کے ایک صحابی حضرت معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ لیثی کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حضور نے جبریل سے پوچھا، فرمایا جبریل کیا سبب ہے کہ جب میں معاویہ لیثی کی نماز جنازہ پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں کھڑی اور ایک صف میں 70,000 فرشتے، 1,40,000 فرشتے حضرت معاویہ لیثی کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے۔ حضور نے فرمایا جبریل کیا سبب ہے کہ معاویہ لیثی کی نماز جنازہ میں اتنے کثیر فرشتے شامل ہوئے ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اس عاشق کو سورہ اخلاص کے ساتھ بڑی محبت، یہ کل شریف بڑی کثرت سے پڑھتے تھے۔ جہاں کوئی بیٹھ کے کل شریف پڑھے وہاں نور اترتا ہے، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو کل شریف پڑھتا ہے فرشتے اس کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور جب وہ دنیا سے چلا جائے فرشتے اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا معاویہ لیثی کی نماز جنازہ میں آج 1,40,000 فرشتے اس لیے شامل ہوئے ہیں کہ معاویہ لیثی کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کرنے والا خوش نصیب ہے کہ فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ جہاں بیٹھ کے وہ کل شریف پڑھے وہاں فرشتے اس کے پاس بیٹھتے ہیں، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب وہ دنیا سے چلا جائے تو فرشتے اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں۔ میں نے 5 حدیثیں آپ کو سورہ اخلاص کی فضیلت میں سنائی۔ آپ کہیں گے اس سے سورہ اخلاص کی فضیلت تو ثابت ہوئی، لیکن یہ کیسے ثابت ہوا کہ پڑھے ہم اور ثواب حاجی محمد علی صاحب کو ملتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اپنا عمل ہی فائدہ دیتا ہے، اپنی نفلی نیکیاں کسی دوسرے کو نہیں دی جا سکتی۔ لیس للانسان الا ما سعی پر استدلال کرتے ہوئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی نیکیاں کسی دوسرے کو نہیں دی جا سکتی۔ اس پر بڑی آسان سے حدیث بیان کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ میدان محشر میں عمل تل رہے ہیں، ایک مومن کی نیکیاں گھٹ گئی، گناہ بڑھ گئے، فرق بس ایک نیکی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میدان حشر سے ایک نیکی مانگ کے لے آؤ، تمہاری بخشش کر دی جائے گی۔ وہ آدمی حشر کے میدان میں ایک نیکی مانگتا پھرے گا، کوئی اسے نیکی نہیں دے گا، اور ایک گناہگار ایسا ہوگا جس کے پاس ہے ہی ایک نیکی، اس نے زندگی میں دوسری نیکی نہیں دی۔ وہ سوچے گا میں نے تو ہر صورت میں دوزخ میں جانا ہے، میرے نامہ اعمال میں تو صرف ایک نیکی ہے، تو یہ جو نیکی مانگ رہا ہے میں اپنی نیکی اس کو کیوں نہ دے دوں، چاہیے یہ تو جنت میں چلا اس کی تو بخشش ہو جائے۔ وہ اپنی ایک نیکی اسے دے دے گا۔ کیا کرے گا؟ نیکی اسے دے دے گا۔ پتا چلا نیکیاں دوسروں کو دی جا سکتی، اگر نیکیاں دوسروں کو دی نہیں جا سکتی تو اللہ کیوں فرمائے گا جا حشر کے میدان سے ایک نیکی مانگ کے لے آ۔ اور یہ کیوں دوسروں سے نیکیاں مانگتا پھرے گا جب اصول یہ بن گیا کہ کوئی کسی کو نیکی نہیں دے سکے؟ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا نیکیاں دوسروں کو دی جا سکتی۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا میری ساری عمر کی نیکیاں صدیق اکبر لے لے اور مجھے غار والی ایک نیکی دے۔ پتا چلا نیکیاں دوسروں کو دی جا سکتی۔ ہم اسی لیے آج مسجد میں آئے ہیں کہ یہاں جو بھی نفلی نیکیاں کریں گے وہ حاجی محمد علی صاحب کو دے۔ آج ہم یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھے، قرآن سنے، نعت پڑھے، نعت سنے، بیان کرے، بیان سنے،
حشر کے میدان میں ایک نیکی اس مومن کو مل گئی، نیکی لے کے وہ اللہ کے دربار میں آ گیا. یا اللہ تو کہتا تھا ایک نیکی لے آ، میں لے آیا ہوں. اللہ فرمائے گا جس نے تجھے نیکی دی ہے اس کو بھی بلا، وہ آ جائے گا. اللہ فرمائے گا یہاں تو کوئی کسی کو نیکی نہیں دیتا، نفسا نفسی کا عالم ہے، تو نے اپنی نیکی کیوں اس کو دیتے؟ حالانکہ رب جانتے ہیں. وہ گناہگار عرض کرے گا یا اللہ میں نے زندگی میں دوسری نیکی نہیں کی، میرے نامہ اعمال میں ایک ہی نیکی، باقی گناہ ہی گناہ. میں نے سوچا میں نے تو دوزخ میں ضرور جانا ہے کیونکہ گناہ ہی گناہ، تو چلو میری ایک نیکی اس کے کام آ جائے، یہ جنت میں چلا جائے، اس لیے میں نے نیکی دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا یہ جذبہ خیر خواہی مجھے پسند آیا ہے، جا اس کے ساتھ تو بھی جنت میں جا. نیکی ایک اور جنت میں کتنے آدمیوں کو لے کے جا رہی ہے؟ نیکی ایک ہے اور جنت میں کتنے آدمیوں کو لے کے جا رہی ہے؟ ذرا نیکی کی پاور دیکھیں، نیکی کی طاقت دیکھیں. دنیا میں ہم کہتے ہیں دولت کی بڑی طاقت ہے، دنیا میں ہم کہتے ہیں منصب کی بڑی طاقت ہے، دنیا میں عہدے کی بڑی طاقت ہے، دنیا میں تعلقات کی بڑی طاقت ہے، دنیا میں ہم نیکی کی طاقت نہیں سمجھتے. پر یہ قیامت کے دن راز بدلے گا کہ نیکی بھی اپنے اندر بڑی طاقت ہے. نیکی ایک ہے اور جنت میں کتنے آدمیوں کو لے کے جا رہی ہے؟ بڑے باشعور لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیے جو ایک نیکی دو آدمیوں کو جنت میں لے کے جا رہی ہے، یہ کس کی نیکی ہے؟ کسی ولی کی یا گناہ گار؟ آپ نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یہ کسی ولی کی نیکی ہے یا کسی گناہ گار؟ جس نیکی کے اندر اتنی پاور ہے کہ ایک نیکی دو مومنوں کو جنت میں لے کے جا رہی ہے، یہ کسی ولی کی نیکی نہیں، یہ تو اتنے بڑے گناہ گار کی نیکی ہے کہ جو ساری عمر گناہ ہی کرتا رہا، جس نے ایک نیکی ساری عمر میں کی دوسری نیکی نہیں کی، اس کی نیکی میں اتنی طاقت ہے تو داتا کا بخش کی نیکیوں میں کتنی طاقت ہے، حضور غوث اعظم کی نیکیوں میں کتنی طاقت ہوگی، امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی کی نیکیوں میں کتنی طاقت ہوگی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نیکیوں میں کتنی طاقت ہوگی، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ کی نیکیوں میں کتنی طاقت ہوگی، حضور شہنشاہ ولایت کی نیکیوں میں کتنی طاقت ہوگی. وہ اولیاء جن کی ساری زندگی گزری ہوئی نیکیوں میں ہے، ان کی نیکیوں میں کتنی پاور. گناہگار شخص کی نیکی اتنی طاقت رکھتی ہے تو دادا صاحب جیسی ہستیاں، حضور غوث اعظم جیسی ہستیاں جن کی ساری عمر نیکیوں میں گزری، ان کی نیکیوں میں پاور کتنی ہوگی، ان کی نیکیوں میں طاقت کتنی ہوگی. نسبتوں سے کام لیں گے یہ مزے غلام لیں گے. قیامت کے دن اولیاء کاملین کی اس نسبتوں کا اظہار ہوگا اور ان کی شفاعت سے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بخشش عطا فرمائے. اس حدیث مبارکہ میں جو اس سے مضمون ہے وہ یہی ہے کہ نیکیاں دوسروں کو دی جا سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدہ حق پہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطالعہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے اور اس دور کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. انہی الفاظ پر گفتگو کو سمیٹتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.